ہماری فوج، ہمارا ڈیفنس اگر ایک جہاز بنا سکتا ہے، اگر ایک ٹینک بنا سکتا ہے، تو کیا کمپیوٹر نہیں بنا سکتا؟ اس چیلنج کو ہم نے لیا اور آج الحمدللہ 2000 کے اندر دیکھیں تو 20 برانڈ تھے پاکستان کے کمپیوٹر کے برانڈ تھے. آج آپ کو وائپر کے علاوہ دوسرا برانڈ نظر نہیں آتا. جب ہم کسی پروفیشنل کے پاس جاتے تھے کہ آپ بتائیے آپ کو ٹیکنالوجی اڈاپٹ کرنی ہے، تو کہتے ہیں نہیں، یہاں پر ہر آدمی امپورٹڈ چیز کرتا ہے. ہمیں پراؤڈ ہونا چاہیے کہ ہم پاکستانی اور پاکستان کا برانڈ ہے، کہ پاکستان میں کوئی چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی نہیں بنتی کہ اگر ہم اپنی چیز میڈ ان پاکستان ہم خود تو یوز کرتے نہیں ہیں، ہم خود تو پروموٹ کرتے نہیں، اور باہر جا کے کسی کو بولتے ہیں کہ تم ہمارے سے لو. میرا خیال ہے اس سے زیادہ بلف کرنے والی بات ہی نہیں ہے. تو اس کے بعد سے میں نے یہ پرچم اٹھایا کہ میڈ ان پاکستان ہوگا، ہم میڈ ان پاکستان کا علم کو اوپر لے کر جائیں گے تو دوسری دنیا بھی ہمارے سے خرید. ہم پہلے ٹیکنالوجی کی بس مس کر چکے ہیں. ہماری ایکسپورٹ اور ہمارے پڑوسی ملک کی سافٹ ویئر کی ایکسپورٹ بہت فرق. یہی چیلنج ہے ہمارے لیے. اس چیلنج کو ہم لوگوں نے، میری ٹیم نے ایکسیپٹ کیا، اور الحمدللہ آج میں اگر آپ کو یہ بولوں کہ وائپر نے پہلا AI PC بھی لانچ کر دیا. اور میڈ ان پاکستان کی جہاں تک بات ہے نا، میڈ ان پاکستان صرف ٹیکنالوجی کے لیے نہیں، ہم ہر چیز کے لیے جب تک میڈ ان پاکستان کو اپنائیں گے نہیں، ہم ایکسپورٹ نہیں کر سکتے. بہت شکریہ جی. میرا نام خوشنود آفتاب ہے اور میں گروپ چیئرمین ہوں وائپر کا. وائپر ایک 30 سال پرانی کمپنی ہے، اور جہاں تک آپ نے بولا کہ ابتدائی میری تعلیم جی سعودی عرب میں ہوئی. میں نے بزنس وہیں پر پڑھا اور پھر پاکستان موو ہوا، اور یہی وجہ تھی کہ جب وہاں پر آیا اور وہاں سے پاکستان آیا تو یہاں پر ہر آدمی امپورٹڈ چیز کرتا تھا. تو اس کے بعد پھر میں اسی پروفیشنل فیلڈ میں آیا کہ مجھے کمپیوٹرز اور ٹیکنالوجی میں آنا ہے. اس وقت 30 سال پہلے ٹیکنالوجی کی اتنی بات ہی نہیں ہوتی تھی، بٹ وہاں سے میرا دماغ میں یہ آیا کہ مجھے ٹیکنالوجی میں آنا ہے. جیسے میں نے ابھی بتایا کہ سب سے پہلے ٹیکنالوجی کو ایکسیپٹ کرنا، وہ ایکسیپٹ کوئی نہیں کرتا تھا. جب ہم کسی پروفیشنل کے پاس جاتے تھے کہ آپ بتائیے آپ کو ٹیکنالوجی اڈاپٹ کرنی ہے، تو کہتے ہیں نہیں، ہمیں نہیں کرنی ہے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو آدمی 40 سال کا ہے اور آپ اس کو بولتے ہیں ٹیکنالوجی، وہ اس کی تو جاب کا ایشو بن جائے گا. اگر ٹیکنالوجی اس کو آتی نہیں ہے اور ٹیکنالوجی ایکسیپٹ کرنی پڑے گی تو اس کو تو پرابلم یہ ہوگا، مجھے تو نکال دیں گے، کیونکہ یہ ایک ینگ رکھیں گے جس کو ٹیکنالوجی آتی ہے. تو سب سے پہلے ٹریننگز اور ان کا کانسیپٹ چینج کرنا کہ ٹیکنالوجی تمہیں آسانی دے گی، تمہاری جاب کو نہیں ختم کرے گی. یہ کانسیپٹ چینج کرنا ہمارے لیے بہت مشکل ہے. پوزیشن پہ میں نے تو نہیں، اللہ تعالیٰ نے پہنچایا جی. باقی جس وقت ہم اس وائپر کا برانڈ ہم نے لانچ کیا تھا تو سب سے پہلی بات تو یہ تھی کہ ہماری اپنی ٹیم نے یہ بولا کہ اس کا وائپر کا جو برانڈ ہے یہ کسی کو نہیں بولیں کہ یہ پاکستانی برانڈ ہے. سب نے یہ بولا کہ یہ بتائیے کہ یہ کوئی باہر کا برانڈ ہے. اس کے اوپر ہم نے بہت بڑا اسٹرانگ اسٹیپ یہ لیا کہ وائپر کے نیچے اگر آج بھی وائپر کا لوگو دیکھیں گے تو اس کے نیچے لکھا ہوا ہے پراؤڈلی پاکستانی. ہم نے اسٹیمپ کر دیا کہ یہ پاکستانی ہے، کہ تاکہ اگر کسی کے دماغ میں یہ ہے بھی کہ یہ باہر کا برانڈ ہے تو ہمیں پراؤڈ ہونا چاہیے کہ ہم پاکستانی اور پاکستان کا برانڈ ہے. اس کے بعد علاوہ جو آپ کو میں سمپل سی بات ہوں، ہم لوگوں نے میری ٹیم نے یہ چیلنج لیا تھا کہ پاکستان میں کوئی چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی نہیں بنتی، مگر ہماری فوج، ہمارا ڈیفنس اگر ایک جہاز بنا سکتا ہے، اگر ایک ٹینک بنا سکتا ہے، تو کیا کمپیوٹر نہیں بنا سکتے؟ اس چیلنج کو ہم نے لیا اور آج الحمدللہ 2000 کے اندر دیکھیں تو 20 برانڈ تھے پاکستان کے کمپیوٹر کے برانڈ تھے. آج آپ کو وائپر کے علاوہ دوسرا برانڈ نظر نہیں آتا. ہم نے اس کو چیلنج لیا ہوا ہے اور آج الحمدللہ
لوگوں نے بھی ایکسیپٹ کیا اور ہمیں بھی کامیابی مل رہی ہے. ایکسیڈنٹل تھا. جس وقت ہم نے سٹارٹ کیا تھا تو یہ جو وائپر کے نام کے ایک چپ آتے تھے, اب نہیں آتے, مگر وائپر کے نام کے ایک چپ آتے تھے, تو وہاں سے اپیل کیا. دوسرا, وائپر کے نام کی ایک گاڑی بھی آتی ہے جو بہت تیز چلتی ہے. تو ہمارے دماغ میں یہ آیا کہ ایک ایسا نام ہے جو پہلے کسی, ایک تو یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ پہلے کسی ٹیکنالوجی کے اندر یوز نہیں ہو رہا, وہ نہیں ہو رہا تھا. پھر ہم نے اپنے کمپیوٹر کا نام وائپر رکھا, مگر شاید مجھے کوئی دوبارہ بولتا تو میں وی سے نام نہیں رکھتا. وہ اس لیے نہیں رکھتا کہ وی سے جب سٹارٹ کرتے ہیں تو لسٹنگ میں بہت نیچے آتا ہے, تو جو اے اور بی اور سی ہے وہ شروع میں آتے ہیں. بٹ وائپر کے ہم نے اوپر بہت محنت کی ہے, ہمارے ساتھ اور لوگ بھی ہیں جنہوں نے ہمارا بہت ساتھ دیا اور آج یہاں تک پہنچ گئے. اس لیے نام منفرد ہونا بھی شاید اچھائی ہے. دیکھیں جی, پہلے بہت زبردست سوال ہے. میں تو چاہتا ہوں یہ سوال میرے سے کوئی کیا کرے کہ یہ میڈ ان پاکستان کے لیے پاگل کیوں ہو گئے تم. میں ایک ڈیلیگیشن کے ساتھ ملک سے باہر تھا, تو وہاں پر کسی نے, ایکسپورٹر ساتھ تھے میرے, تو جو ایکسپورٹر تھا اس سے جب یہ سوال کیا گیا کہ تم نے اپنے سر کے بال بھی ڈائی کیے ہوئے ہیں, اس ڈائی سے لے کے جو جوتے پہنے ہوئے ہیں وہاں تک تم نے ہر چیز امپورٹڈ پہنی ہوئی ہے, اور تم ہمیں اپنے ملک کا سامان بیچنے آئے ہو جب تم خود استعمال نہیں کرتے, ہم تمہارا کیوں خریدیں گے. وہ جو بات ہے وہ میرے ذہن میں رہ گئی کہ اگر ہم اپنی چیز میڈ ان پاکستان ہم خود تو یوز کرتے نہیں ہیں, ہم خود تو پروموٹ کرتے نہیں, اور باہر جا کے کسی کو بولتے ہیں کہ تم ہمارے سے لو, میرا خیال ہے اس سے زیادہ بلف کرنے والی بات ہی نہیں ہے. تو اس کے بعد سے میں نے یہ پرچم اٹھایا کہ میڈ ان پاکستان ہوگا, ہم میڈ ان پاکستان کا علم کو اوپر لے کر جائیں گے تو دوسری دنیا بھی ہمارے سے خریدے گی. اور جہاں تک آپ نے بولا کہ ایٹم بم بھی بنا لی, یہی تو چیلنج ہے جی کہ ایٹم بم جب بنا سکتے ہیں تو کیا نہیں کر سکتے ہیں. یہی چیلنج ہے ہمارے لیے. اس چیلنج کو ہم لوگوں نے, میری ٹیم نے ایکسیپٹ کیا, اور الحمدللہ آج میں اگر آپ کو یہ بولوں کہ وائپر نے پہلا AIPC بھی لانچ کر دیا جو پاکستان میں نہیں تھا پہلے. اس کے بعد ملٹی نیشنل برانڈز آئے ہیں AIPC کو لے کے. آج ہم نے AIPC لانچ کیا سب سے پہلے, تو ہم اتنے ہی اچھے ہیں جتنے دوسرے ہیں. اور آج سے اگر 4 سال پہلے آپ یہ سارے سوالات کرتے ہو, آپ کو بولتا کہ کوئی ایکسیپٹ ہی نہیں کرتا میڈ ان پاکستان, لیکن آج ایسا نہیں ہے. میں 2 لوگوں کو اس میں مینشن کرنا چاہوں گا باقاعدہ. ایک ہے منسٹر صاحبہ, منسٹر آف IT, پرائم منسٹر کے ویژن کے اوپر وہ پورا اتری کہ پاکستان کی چیز کو آگے لے کے جانا. سیکنڈ, بہت اسٹرانگلی SIFC نے ٹیکنالوجی کا بیڑا اٹھا کر انہوں نے یہ کیا کہ ہم لوگوں کو سپورٹ کرتے ہیں کہ ٹیکنالوجی کو آگے نیکسٹ سٹیپ پہ لے کے جانا. دیکھیں میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. اگر میڈ ان پاکستان نہیں ہوگا, پیجر کا ایک کیس ہوا ہے کہ پیجر پھٹنا شروع ہو گئے تھے, شاید آپ لوگوں کو پتا ہو. وہ کیسے ہوتا ہے؟ کیونکہ جہاں بنتے ہیں اس کے اندر پروگرام ایسا کیا جاتا ہے کہ جب مرضی پھٹ جائے. تو کیا یہ کمپیوٹر میں نہیں ہو سکتا؟ تو جب ہم خود بنائیں گے تب تو نہیں ہو سکے گا نا, جب باہر سے آئیں گے تو ہو سکے گا. میرا خیال ہے میسج پہنچ گیا آپ کو. کسی شخصیت کو ایک کا نام لوں گا تو دوسرا کہے گا میرا نام نہیں لیا, مگر میرا خیال ہے اگر اللہ تعالیٰ کا ساتھ نہیں ہوتا تو ہم لوگ یہاں نہیں. آج میری ٹیم بہت اسٹرانگ ہے. میں کو فاؤنڈر ہوں, فیصل صاحب میرے چیف آپریٹنگ آفیسر ہیں, عاصم صاحب ہمارے اسکل ڈیولپمنٹ کو دیکھتے ہیں. دیکھیں جو وائپر ہے نا, پہلے وائپر ٹیکنالوجی ایک کمپنی ہوتی تھی, آج وائپر گروپ ہے. وہ وائپر گروپ کیا ہے؟ اس کے اندر سب سے پہلے ہم نے ہارڈ ویئر سے شروع کیا, اس کے بعد ہم نے ایک سافٹ ویئر کمپنی خریدی اور ہم نے سافٹ ویئر کا کام سٹارٹ کر دیا. یہ بات کروں میں 12-15 سال پرانی. اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا سافٹ ویئر تو بنا رہے ہیں ہم اور ایکسپورٹ کر رہے ہیں, بٹ اس کے اندر پرابلم کیا ہے, ہمیں لوگ نہیں مل رہے, ہمیں لوگ ہی نہیں ملتے کہ ہم جو پروفیشن جائیں. تو اس کے اندر کیا ہوا کہ
ہم لوگوں نے خود اپنا اکیڈمی بنا لی کہ ہم لوگ بھی خود ٹرین کریں گے اپنے لیے. تو ہم لوگوں نے یہ 3 ہماری اس وقت الگ الگ کمپنیز ہو گئی اندر, 3 ہمارے بزنس یونٹ ہو گئے وائپر گروپ کے انڈر. ایک ہارڈ ویئر کرتے ہیں جس کو ایک ٹیم دیکھتی ہے, دوسری ٹیم ہے ویون ہمارا سافٹ ویئر کی کمپنی ہے جس میں ہم پروڈکٹ بھی بناتے ہیں اور زیادہ تر ایکسپورٹ کرتے ہیں. اس میں ہمارے چیف آپریٹنگ آفیسر ہیں جنہوں نے ایکچولی میرے ساتھ وائپر کو سٹارٹ کیا تھا, فیصل صاحب, وہ اس کو دیکھتے ہیں. اکیڈمی سٹارٹ کی, ہمارے عاصم صاحب ہیں وہ ہماری اکیڈمی کو دیکھتے ہیں, وہ اکیڈمی کو دیکھ رہے ہیں. اور الحمدللہ وائپر کو سٹارٹ کرنے اور چلانے میں ہمیں 15 سال سے زیادہ عرصہ لگا. 15 سال تک ہم کچھ بھی نہیں تھے, مگر باقی جو دونوں چیزیں آئیں وہ ہمارا ایکسپیرینس جو تھا پرانا وہ ہم نے یوز کیا, اور اس کو ہمیں ٹائم نہیں لگا, اور وہ کامیابی میں الحمدللہ ہم جا رہے ہیں. پہلی بات تو یہ کہ لاسٹ ایئر ہم لوگ گئے تھے چائنا, پرائم منسٹر صاحب ساتھ کے ڈیلیگیشن کے ساتھ, منسٹر صاحبہ بھی ساتھ تھیں. یہ پہلے تو کبھی نہیں ہوا تھا, یہ پچھلے سال پہلی دفعہ ہوا. اس کے بعد بھی بہت ساری ایسی چیزیں وہ ایکچولی ہمارے پروفیشنل لوگوں سے پوچھتی ہیں کہ تمہیں کس چیز کی کمی ہے, جو پہلے کبھی نہیں ہوا تھا. چائنا کے اندر جانا تھا کہ چائنا کے اندر بہت اچھی چیزیں ہوئی ہے, اچھی ہمارے لیے, دوسروں کے لیے نہیں, کہ چائنا ہو یا ہمارا دوسرا پڑوسی ملک ہو. یو ایس نے بہت زیادہ ٹیرف لگا دیے, آج کل بہت مشہور ہوئی ہے یہ چیز. ہمارے لیے بیسٹ اپرچونٹی ہے کہ چائنا سے ٹیکنالوجی پاکستان لائیں, پاکستان میں بنائیں اور بیچیں. پاکستان کے اوپر ابھی وہ ٹیرف نہیں ہے, تو اگر ہم یہ چیز کر سکیں گے, ابھی تک اس چیز کو ایکسپلور بہت کم لوگ کر رہے ہیں, اگر ہم اس چیز کو کر سکیں گے ہم جیت جائیں گے. یہ ان چیزوں کے لیے بہت ٹائم نہیں ہوتا. ہم پہلے ٹیکنالوجی کی بس مس کر چکے ہیں. ہماری ایکسپورٹ اور ہمارے پڑوسی ملک کی سافٹ ویئر کی ایکسپورٹ بہت فرق ہے, وہ بہت آگے ہے ہمارے سے. مگر جو ہو گیا وہ ہو گیا. جس وقت وہ ٹیکنالوجی میں لوگوں کو پڑھا رہے تھے, ہم ٹیررزم سے لڑ رہے تھے, ہمارے بس میں نہیں ہے یہ چیز. بٹ آج جو کچھ بس میں ہے وہ بس ہم مس نہ کر جائیں. اس وقت ٹیکنالوجی کا ٹرانسفر ہو, یہاں سے ہم ایکسپورٹ کریں. اور میڈ ان پاکستان کی جہاں تک بات ہے نا, میڈ ان پاکستان صرف ٹیکنالوجی کے لیے نہیں, ہم ہر چیز کے لیے جب تک میڈ ان پاکستان کو اپنائیں گے نہیں, ہم ایکسپورٹ نہیں کر سکتے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ میں نے انڈیا کا نام ہی نہیں لیا تھا, میں نے کہا تھا پڑوسی ملک, ورنہ وہ پرابلمز دوسری آ جاتی ہیں. میرے بہت دوست بھی ہیں وہاں پہ. اچھا, جہاں تک آپ نے بولا کہ کوئی خوشخبری دیں, اور دیکھیں جب تک آپ یہ سمجھیں گے کہ آپ کے کمپٹیشن کو مار کے آپ آگے جا رہے ہیں, آپ آگے نہیں نکل سکتے. آپ کمپٹیشن کو کمپیٹ کر کے آگے جا رہے ہیں, پھر آپ آگے نکل سکتے ہیں. ہمیں یہ سوچنا چاہیے وہ وہاں پہ گرو کرنے دو ان کو, ہم بھی گرو کریں گے. اگر وہ نیچے جائے گا تو ہم اوپر نہیں جائیں گے, ہم وہیں رہیں گے, فائدہ کیا ہوا. ہمیں گرو کرنا ہے, ہمیں صرف انڈیا نہیں, انشاءاللہ ہم نے سب سے آگے نکلنا ہے. میں نے پہلے بولا صرف ٹیکنالوجی نہیں, باقی چیزیں. ہمیں پاکستان کو ایک ٹیک ہب بنانا ہے, ہمیں یہاں سے ایکسپورٹ بھی کرنی ہے, اور اپنی کنزمپشن بھی. ہمارے ہر آدمی, منسٹر سے لے کے گورنمنٹ سے لے کے جرنلسٹ سے لے کے سب لوگ ایک بات بولتے ہیں, ہمیں ایکسپورٹ بڑھانی ہے. ایکسپورٹ تو بڑھا رہے ہیں, مگر امپورٹ کیوں بڑھا رہے ہو ساتھ؟ میڈ ان پاکستان بناؤ گے تو امپورٹ بھی تو کم ہوگی. ہمیں سب سے پہلے امپورٹ کم کرنی ہے. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. چائنا کے اندر ایک کمپیوٹر بنانے کی کمپنی تھی مڈ 80s میں یا ارلی 80s میں, اس کا نام تھا لیجنڈ. لیجنڈ کے بارے میں وہ لوکل بناتی تھی اپنے کمپیوٹر, اور چائنیز گورنمنٹ نے وہ ان کو بولا کہ ہم صرف لوکل خریدیں گے اور لیجنڈ سے لیں گے, کیونکہ وہی لوکل بنا رہی تھی. انہوں نے چائنیز گورنمنٹ کے اندر یہ پابندی لگا دی کہ وہ صرف لیجنڈ لیں گے. 15 یا 20 سال ایگزیکٹ مجھے نہیں پتا, وہ لیجنڈ کام کرتی رہی, اور بعد میں آج لیجنڈ آپ کو کمپنی نظر ہی نہیں آتی. وہ کدھر گئی؟ اس کمپنی نے امریکہ کی سب سے بڑی کمپیوٹر کی کمپنی جس کا نام IBM تھا, اس کا PC سیکشن خرید لیا, اور آج اس کا نام لینووو ہے. تو یہ اتنا بڑا کیس ہے
کہ میڈ ان پاکستان کے اوپر کام کریں, کہ پاکستان کے اندر تو کم سے کم پاکستانی چیز بھی. مجھے ایک بات بتائیے, ہر آدمی کہتا ہے کہ نہیں ایکول ہونا چاہیے سب کچھ. یہ امریکہ ٹیرف کیوں لگا رہا ہے؟ امریکہ ٹیرف صرف اس لیے لگا رہا ہے کہ اپنے پاس انڈسٹری کو ڈیولپ کریں. جب ہم پاکستان میں ٹیرف لگاتے ہیں تو ہمیں مصیبت پڑ جاتی ہے. کیوں نہیں کرتے ہم امپورٹڈ چیز کے اوپر ہم بھی ٹیرف لگائیں اور پاکستانی چیز کو پروموٹ کریں. اچھا چلیں جی, ٹیرف نہیں بھی لگائیں تو پاکستانی چیز کو پروموٹ تو کریں, لوکل چیز تو خریدیں. یہ آج سے 4 سال پہلے زیادہ پرابلم تھی, آج لوکل کو ایکسیپٹ کرنا شروع کر دیا پاکستان نے, چاہے وہ موبائل فون ہو, چاہے وہ گاڑیاں ہوں, چاہے وہ موٹر سائیکلز ہوں, چاہے کمپیوٹرز ہوں, آج ایکسیپٹ کرنا شروع کریں. مگر اس کو اور بھی تیزی سے آنا چاہیے تاکہ ہم فورن ایکسچینج بھی بچائیں. اور امپلائمنٹ ہم بہت روتے ہیں کہ ہمارے لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں پاکستان کو, تو کیوں نہیں جائے, وہ بہت صحیح کر رہے ہیں, چھوڑ کے جا رہے ہیں اس لیے کہ ہم اپرچونٹی نہیں دے رہے. میرے جیسا آدمی اگر اپرچونٹی نہیں دے گا اپنے یوتھ کو, قصوروار میں ہوں, یوتھ نہیں ہے, میں قصوروار ہوں اگر نہیں دے رہا تو. اس لیے ہماری کوشش تو ہے ہم میڈ ان پاکستان کو اوپر لے کر جائیں اور اپنے یوتھ کو امپلائمنٹ بھی دیں. میں نے بھی تھوڑی دیر پہلے آپ کو اپنی وائپر کی اکیڈمی کی بات کی. وائپر کی اکیڈمی میں ابھی تک ہماری کوشش یہ ہوتی ہے جتنے لوگ وہاں سے اسکلس ڈیولپ کر کے جاتے ہیں ان کو ہم کہیں نہ کہیں امپلائمنٹ بھی دلائیں. ہماری پوری کوشش ہوتی ہے اس چیز کی تاکہ وہ جو اگر باہر بھی جائیں تو جو $100 اس نے مہینے کا کمانا ہے وہ $300 کمائے جب یہاں پر اس کو ایکسپیرینس ہو جائے گا. پہلی بات تو یہ ہے جی, اگر اچھی نہیں بھی ہوگی میں تو برائی نہیں کروں گا, اس لیے کمپیریزن نہیں ہے, کمپیریزن تو کسٹمر بتاتا ہے. وائپر کی پہلی میں آپ کو بتاؤں پروڈکٹس کون سی ہیں. پی سی سیکشن میں چاہے وہ لیپ ٹاپ ہو, چاہے آل ان ون ہو, چاہے ڈیسک ٹاپ ہو, چاہے 2-in-1 ہو, وہ سب ہیں. پھر ہم ٹیبلیٹس, ہماری بہت زبردست پروڈکٹس ہے اور آئی ڈی سی نے 2 کوارٹر پاکستان میں سب سے زیادہ بکنے والا ٹیبلیٹ وائپر کو قرار دیا تھا اوور دوز آل ملٹی نیشنل برانڈس. اسی طرح ہمارے پاس انٹیلی اسکرین ہے جو AI بیسڈ ہے, جو وہ اسمارٹ بورڈز اور اسمارٹ اسکرینز ہوتی ہیں. تو یہ سب چیزیں ہیں. دوسرا آپ نے مجھ سے پوچھا کہ کمپیئر, دیکھیں ایک تو پروڈکٹ کی کمپیریزن ہوتی ہے, پروڈکٹ مور اور لیس سیم ہوتا ہے. میں بولوں میرا تھوڑا سا اچھا ہے اور یہ ہے وہ ہے, مور اور لیس سیم ہوتی ہے. ہم لوگ, ہماری ٹیم فوکس اس چیز پہ کرتی ہے کہ ہم سپورٹ سروسز بہت اچھی دیں, وہ ہمارے پاس میں ہے. اگر ایک آدمی ایک کمپنی کہتی ہے کہ میں آپ کو 7 دن میں آپ کی پروڈکٹ کو ریپلیس کر دیں گے یا سپورٹ دے دیں گے, تو میں اپنی ٹیم کو بولتا ہوں وائی ناٹ 7 گھنٹے. آپ 7 گھنٹے میں اس کو سنیں بھی اور اس کا مسئلہ حل کر کے بھی دیں. دیکھیں اگر ایک آدمی ایک کمپیوٹر کے بغیر, آج کسی کا کمپیوٹر خراب ہو گیا, وہ کمپیوٹر کے بغیر چلتا ہے, تو میرے خیال ہے وہ ایسے ہی ہوگا کہ بھائی میں چھٹی چلا جاتا ہوں 7 دن کے لیے. تو ہم نے اس چیز کو ڈکریز کیا ہے اور یہ بہت بڑا ایج ملا ہے ہم لوگوں کو. کیونکہ ہم پاکستانی ہیں, ہمارا پروڈکٹ پاکستانی ہے, ہماری سوچ پاکستانی ہے, تو ہمیں پتہ ہے کہ پاکستانی سوچ کیا رہا ہے, اس کو سپورٹ اچھی چاہیے, وہ جلدی ہمارے پاس آتا ہے. FPCCI پورے پاکستان کی جتنی بزنس ایسوسیشنز ہیں اس کی ایسوسیشن ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ FPCCI کے انڈر تقریباً سب ہر قسم کے بزنس مین آتے ہیں. بزنس مین کی اچھی سپورٹ ہے ہمارے ساتھ, ان دا سینس کہ وہ بھی میڈ ان پاکستان کو سپورٹ کرتے ہیں, جو پہلے نہیں کرتے تھے. کانسیپٹ ہی نہیں میڈ ان پاکستان. میرا نہیں خیال کہ بہت لوگ پہلے اس بات کو سنتے بھی تھے کہ میڈ ان پاکستان بھی کچھ ہوتا ہے. اب اتنا شور مچایا کہ اب سننے لگے. ابھی آپ نے بولا معیار اچھا ہوگا, اب انڈا پہلے یا مرغی, معیار اچھا ہوگا تو میڈ ان پاکستان آئے گا, یا پہلے میڈ ان پاکستان آئے گا تو معیار بھی اچھا ہو جائے گا انشاءاللہ. تو اس لیے پہلے میڈ ان پاکستان آئے گا تو معیار اچھا ہوگا. یہی وجہ ہے جی کہ ہم کہتے ہیں کہ سب سے پہلے پاکستان کے اندر میڈ ان پاکستان کو ایکسیپٹ کیا جائے, اس کے بعد ہی آگے چلے گا.
جہاں تک آپ نے بولا کون کون سے کورسز کرا رہا ہوں، سچی بات ہے مجھے سب کورسز کا تو نہیں پتا، مگر آئی ٹی کے اندر ہم لوگ بہت زیادہ کلوز ہیں آئی ٹی انڈسٹری سے، تو ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ آج کس کورس کی ضرورت ہے آئی ٹی انڈسٹری کو. ہم ایگزیکٹلی وہی کورسز آفر کرتے ہیں تاکہ جیسے وہ یہاں سے فارغ ہو وہاں پر ان کو جاب بھی ملے. ہم 25 کورسز کروا سکتے ہیں، جس کی ڈیمانڈ ہی نہیں ہوگی مارکیٹ میں تو کوئی فائدہ کوئی نہیں. میں پاشا کا بہت ایکٹیو ممبر ہوں، پاشا بہت ہیلپ کرتی ہے آئی ٹی انڈسٹری کی، سافٹ ویئر ہاؤسز کی ایسوسیشن. ہمیں وہاں سے پتہ چلتا ہے 1000 ممبر ہیں، 1000 سے زیادہ ممبر ہیں، تو وہاں سے پتہ چلتا ہے ڈیمانڈ کس کی ہے، تو ہم وہی کورسز کرواتے ہیں. سٹارٹ کیسے کیا تھا؟ 2 چیزیں تھیں. ایک تو ہمارا اپنا سافٹ ویئر ہاؤس ہے، ہمیں لوگ نہیں ملتے تھے، تو ہم نے پہلے اپنے لوگ صرف کچھ لوگوں کے ساتھ سٹارٹ کیا کہ وہاں سے پروفیشنل ملیں گے اور ہم اپنے پاس ہائر کر لیں گے. پھر کسی نے بولا میرا فلانا ہے اس کو بھی سکھا دو، یہ بھی کر دو. ہم نے اس کے بعد وہ شروع کیا، اور آج ہم یہ بھی کوشش کرتے ہیں جب وہاں سے کوئی فارغ ہو جاتا ہے تو اس کو ہم کہیں پلیس بھی کروا دیں تاکہ اس کو نوکری بھی مل جائے. دوسرا مقصد کیا تھا؟ آپ نے دیکھا ہوگا، آپ مڈل ایسٹ جائے وہ تو وہاں پر میکسیمم لوگ نان پروفیشنل ہمارے پاکستانی وہاں گئے ہوتے ہیں. کوئی مالی ہے، کوئی کچھ ہے، کوئی مزدور ہے، کوئی جو میں جسٹ ایک ایگزامپل دے رہا ہوں، $100 مہینے کا بھیجتے ہیں پاکستان کے اندر. جب ان کے بچے جائیں گے، مالی کا بیٹا جائے گا ہمارے پاس، ویسے ہی موچی کا بچہ موچی بنتا ہے اور مالی کا بچہ مالی بنے گا، تو جب مالی وہاں جائے گا تو وہ $100 بھیجے گا. ہماری کوشش ہے اس کا بچہ آئی ٹی سیکھے اور باہر جائے اور مہینے کا $300 بھیجے. تو ہم اس چیز کو ہمیں بڑھانا ہے. ہمیں ہمارا ٹارگٹ کیا ہے؟ پاکستان کو آگے لے کے جانا. خود سب کچھ آئے گا جب پاکستان آگے جائے گا، آئی ٹی ہب بنے گا، سب کچھ خود ہی آئے گا. میں نے جیسے پہلے آپ کو بولا، اس سازگار ماحول کا اگر ہم فائدہ اٹھاتے ہیں تو 2030 تک 30 بلین کرنا کوئی بہت مشکل کام نہیں ہے، مگر سازگار ماحول ہو. سیکنڈلی آپ یہ بھی دیکھو کہ پاکستان کے اندر جو سافٹ ویئر استعمال ہوتا ہے وہ پاکستانی ہے یا باہر سے آ رہا ہے. جب وہ پاکستانی ہوگا، وہ ہم ٹیسٹ کریں گے پہلے، تو وہ ایکسپورٹ ہوگا نا. ہمارا پرابلم کیا ہے پاکستان کے اندر؟ ہم چاہتے یہ ہیں کہ ہم پاکستانی جوتا باہر بھیجیں، مگر خود پاکستانی جوتا ہم نے استعمال نہیں کرنا. تو یہ پاسبل نہیں ہے. پاکستانی جوتا اگر ہم استعمال نہیں کریں گے اور ہم صرف ایکسپورٹ کریں گے اور پہلی لاٹری ہماری خراب ہو جائے گی تو دوبارہ کوئی نہیں خریدے گا. پہلے ہم خود یوز کریں، دیکھیں اچھا ہے، اس کو امپروو کریں اور پھر باہر بھیجیں. چائنا نے ایک الیکٹرک گاڑی لانچ کی ہے، چائنا کی کمپنی ہے زاؤمی، اگر میں صحیح پروناؤنس کر رہا ہوں تو. انہوں نے پابندی لگائی ہے کہ 2 یا 3 سال ہم ایکسپورٹ نہیں کریں گے، صرف چائنا کے اندر یوز ہوگی. وہ کیوں؟ وہ اپنی چیزوں کو اس معیار پہ لے کے جاتے ہیں کہ جب ایکسپورٹ کریں تو فل اسٹاپ، اس سے اچھی کوئی چیز ہی نہیں ہوگی. تو اس لیے ہمیں سب سے پہلے خود اڈاپٹ کرنا ہے. جب ہم اڈاپٹ کریں گے، وہ چیز کا معیار اچھا ہوگا تو ہم اچھے ہو جائیں گے. میں بہت مشکل آدمی ہوں شکایت کرنے میں. جو میں نے پہلے بولا کہ اب پہلے سب چیزیں خود اپنائیں. میں شکایت صرف یہ ہے کہ صرف آئی ٹی کے لیے نہیں، ہر چیز کے لیے. دیکھیں سر، پوری دنیا کے اندر جو سب سے بڑا کنزیومر ایک ملک کا ہوتا ہے وہ کون ہوتا ہے؟ سب سے زیادہ جو چیزیں خریدتا ہے وہ کون ہوتا ہے؟ وہ گورنمنٹ ہوتی ہے. گورنمنٹ اپنے اوپر تو پابندی لگا سکتی ہے کہ وہ پریفر کرے میڈ ان پاکستان کو. جب وہ اس چیز کو پریفر کرے گی، ٹیکنالوجی کے لیے بھی، جو آپ نے بولا ڈیمانڈ سب سے بڑی، صرف ڈیمانڈ یہ ہے کہ وہ پریفر کرے میڈ ان پاکستان کو. چلے پریفر نہیں بھی کرے، ڈسکریج تو نہیں کرے میڈ ان پاکستان کو. جس وقت وہ یہ شروع ہوگی، پاکستان کے اندر پاکستانی چیز ہوگی، آپ کو کانفیڈنس آئے گا کہ آپ کی چیز بہت معیاری ہے اور اچھی ہے، وہ خود ہی ایکسپورٹ شروع ہو جائے گی. شکایت سب سے، اور بھی میرے جیسے آدمیوں کو آپ لیں گے یہ ٹیکس نہیں ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں جی، ٹیکس نہیں دیں گے تو ملک نے نہیں چلنا. ہم نے ملک بھی چلانا ہے. وہ ملک پھر ہی چلے گا اگر ہم ٹیکس دیں گے. ابھی بھی بات دوسری طرف چلی جائے گی، لوگ مجھے ماریں گے میں بہت کچھ بول دیا
تو میرا خیال ہے وہ زیادہ ہمیں فوکس اس چیز پہ کرنا چاہیے کہ اگر آج ہماری ایکسپورٹ 4 بلین کو ٹچ کر رہی ہے، وہ 8 اور 10 بلین کیسے ہونی ہے اسی انوائرمنٹ پہ ایسے ہی ٹیکس لگا رہے گا. پھر بھی اگر ٹیکسٹائل والے سے پوچھیں گے تو وہ آپ کو کہے گا بجلی بہت مہنگی ہے اس لیے ہم نہیں ایکسپورٹ کر سکتے. دیکھیں ہمیں وی ہیو ٹو لیو وتھ اٹ، ہم ایسے ہی ہیں. اب بتائیں کیا کر سکتے ہیں، آج ہم ایسے ہی ہیں، ہم کیا کریں. آپ کے پاس اس وقت بہت بڑی اپرچونٹی ہے. ویسٹ اور جو یہ سارا ویسٹ ہے، چاہے وہ یو ایس ہو یا یورپ ہو، وہ آپ کے ساتھ ہے. اس وقت کی گورنمنٹ، میں بالکل کوئی سیاسی آدمی نہیں ہوں، مگر گورنمنٹ ود آر آرمڈ فورسز اس وقت جو کام کر رہی ہے، جو پاکستان کا امیج اتنا زبردست کر دیا، اس کا فائدہ اٹھا لیں، ورنہ میرے کو فائدہ نہیں ہے. اگر امیج اچھا بھی کر دیا، ہم نے فائدہ ہی نہیں اٹھایا تو نہ کریں امیج اچھا. مجھے کوئی ایوارڈ تو نہیں ملنا نا، میں نے تو وہی کھانا کھانا ہے. تو ہمیں اس وقت اس چیز کا فائدہ یہ اٹھانا چاہیے کہ وہ جو ٹیرف لگا ہے وہ کیسے ہوگا. میں نے صرف آپ کو، ہر آدمی کہتا ہے نا وہاں پر کانفرنسز ہو جائیں، وہاں پہ ایگزیبیشن، وہ تو ڈیفینیٹلی چاہیے. بٹ ایک تو آئی ٹی کی جو ہماری منسٹری ہے یا گورنمنٹ ہے، اس کو نئی مارکیٹس دیکھنی چاہیے. ہم لو ہینگنگ فروٹ کو کھانے کے چکر میں ہوتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، نزدیک ہے، یہ توڑو اور کھا لو، اس میں آپ آگے نہیں جائیں گے. نئی مارکیٹس دیکھیں، نئے مارکیٹ سے ایکسپلور کریں. دوسرا، پاکستان کے اندر بھی پاکستانی چیز اگر استعمال بھی کریں گے، اس کی کوالٹی اچھی ہوگی اور وہ آگے جائے گی. یہی ایک طریقہ مجھے ایسے ہی نظر آتا ہے.